بیت علی رضا کھوکھر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ علیہ الصلوۃ والسلام یا حسین دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ حتی تسکنہو ارزقتوم و تمتعہو فیہا طویلہ یا کاشف الکربی ام واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ ازروع قرآن امر ہے ایمان والے محمد و اہل بیت محمد تے درود پاک تلاوت فرما۔ صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ تمام مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہداء دے بلندی درجات ذکر پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے اونچی صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ ولی الامر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمیٰ امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک تاجیل واسطے واجب سمجھ کے زبان معطر کرو درود پاک خلوص نال تلاوت فرماؤ۔ صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ مالک اللہ بادشاہ دی عزت دا صدقہ عزی وقار دی عزت سادات غیر سادات شیعہ سنی ازاداران محسن انسانیت دا ذکر پاک دی پرز روحانیت مجلس پاک کی تشریف فرما ہویا بانیان دے تمام صبح تو شام تک خطبہ علماء ذاکرین دے خطابات حقیر دے عجم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور۔ اے جڑے نام ان دی اے بلندی درجات نہیں اتنے جڑے نام لکھے ان کی اچھا صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ مالک اللہ ذکر پاک کے چل کے آن دا صفحے عذاب چھان دا جہندہ جتنا مالکان دی نوکری حصے تو ود حساب تو ود اجر دیون والا بادشاہ اجر عظیم عطا فرما۔ سید یوسف حسین شاہ صاحب سید عباس شاہ ملک راشد ملک ندیم بانی مجلس اعلیٰ اور دیگر مومنین بادشاہ رضا علیہ السلام دے پاک خزانے چ رزق وسیع عطا فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ دی کائنات جتھے عزادار مریض ان مالک شفا عطا فرما، جو فانی جہان چھڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ الہی آمین۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام بقیت اللہ العظم دے ظہور پاک اچ مالک تاجیل فرما۔ اول تو آخر تک اگلی دعاتے سادات غیر سادات بھائی جان اچھی آمین آکھ۔ مالک اللہ اساں سارے انو عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً اس قابل بنا جو ساڑیاں اکھاں اللہ دی پاک حجت دی زیارت کر سکتے۔ الہی آمین بحق معصومین۔ قبولیت عدیہ دا عمل ہے، اصول کافی حدیث حجت خدا ہے۔ قبولیت اگے ایک پردہ ہے، وہ پردہ نہیں ہٹدا جب تک دعا کرن والا اپنی دعا دے بعد اہل بیت نبوت تے درود نہ بھیج دے۔ قبولیت دی خاطر پڑھو اچھی صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل۔ واجب القادر سادات غیر سادات ضلع سیالکوٹ دا انتہائی عظیم اجتماع عظیم مجمع عظیم لوگ، کیونکہ مجلس پاک دا آغاز ہے تو میں آغاز مجلس سپیکر بھی ہے، یقیناً مجلس پاک براہ راست بھی ہے،
ناظم ممبر میرے قبلہ تو لے کے آخری بندے تک اور دنیا جتھے بھی کوئی سن رہی ہے، میں ایک دعوت دین لگا. حضرت امام حسین علیہ السلام دا دروازہ، بادشاہ حسین علیہ السلام دا دربار، روئے زمین تے مختلف مذاہب دی واحد عبادت گاہ ہے جس وچ آن واسطے مذہب قید کوئی نہیں، عقیدہ شرط کوئی نہیں. یا علی علیہ السلام، بڑی مہربانی. بسم اللہ کرو، نہ مذہب قید قبلہ نہ عقیدہ شرط، کوئی پابندی نہیں. بڑی سونی گل کر رہے ہیں جی. میں جتنی دفعہ حکم کرو میں عرض کراں، بادشاہ دی پاک مجلس اعلیٰ امام حسین علیہ السلام دا بارگاہ واحد عبادت گاہ جتھے کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں فلاں آئے. بھائی سکول ٹیچر بھی ہیں، ساڈے محترم بھی ہیں، بڑی پیاری بات کر رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں مذہب عقیدہ بھی عمر دی بھی قید نہیں، 1 سال دا بھی آئے، 100 سال اللہ بھی آئے. اچھا دنیا تے بین المذاہب کانفرنس وچ پتہ لگا بھئی کم و بیش ہے 170 مذاہب ہیں، فرقے نہ مذہب 170 جڑے مشہور نے ہو سکتا ہے اندے تو زیادہ ہوں. پھر ایک ایک مذہب دے اگے درجنہ فرقے، جیسے مذہب اسلام ایک، فرقے کتنے؟ اونچا بول لو بیٹا، 73. شاباش. 170 مذاہب دیاں اپنے اپنے عقیدے مطابق، اپنے اپنے مذہب مطابق عبادت گاواں نے. ہر مذہب دی عبادت گاہ داخلے دی پابندی. مثلا چرچ جاوے تو حضرت عیسیٰ دا امتی ہوگا، کلیسا جاوے حضرت موسیٰ دا امتی ہوگا، مندر جاوے ہندو ہوئے، گرودوارے جاوے بولو سکھ ہوئے، مسجد چاوے کم از کم جس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیا ہوئے، مسلمان ہوئے قبلہ وہ مسجد چاہے. اب اگے مسجداں تقسیم ہو گئی ہیں. مہربانی اے تواڈے نا اسے جی ٹی روڈ تے قبلہ حرم دے رستے وچ بورڈ لگیا ہے کہ غیر مسلم ادھر گزر نہیں سکدا. ہاں طائف دے کول صحیح فرما رہے ہیں. بڑی مہربانی تساں میری توجہ دوا دی. مطاف دے نا کعبہ دے طواف تے جاؤ نا عمرہ تے حج تے، جتھوں مطاف وچ داخل ہویندا نا جی اس گیٹ تے کنگ عبدالعزیز گیٹ جو اج کل بندہ داخل ہوندا ہے اتھے بورڈ لگو ہے، عربی بھی لکھی ہوئی ہے، انگلش بھی لکھی ہوئی ہے، اردو بھی لکھی ہوئی جی غیر مسلم اتھوں گزر بھی نہیں سکتا. یعنی عبادت گاہ داخلے دی پابندی ہے. پھر مسلمانہ مسجدہ تقسیم کر لیا جی. چلو وہ تک کافران دی گل آئی نا. آواز آ رہی ہے سارے قبلہ؟ پھر تھوڑا جیا زیادہ مائک دے قریب میں ارادتاً نہیں جا رہا، آواز پہنچ رہی ہے نا، تو پھر شور دا نام مجلس نہیں توجہ توان. اچھا چلو میں ہور ہولے بولدا تواڈی ہور توجہ. اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ فرما گئے بات میں زور ہو تو زور لگانا ضروری نہیں ہے. تو میرا دل ہے، میرا وطن ہے، میرا گھر ہے، مجلس کران والے میرے بیٹے میرے عزیز ہیں، اے انہاں دی میری آپس دی کمٹمنٹ ہے بھی 1 سال میں سب تو پہلے پڑھاں گا، 1 سال میں سب تو آخر پڑھاں گا. پچھلے سال انہاں دی مرضی سی، اس سال میری مرضی. اگوں اگر ساتھ چلتے ہیں پھر میرے بیٹیاں دی مرضی جو آکھن گے. اور میں کوشش کردا جدوں عزیزان بچے محنت کر کے ذکر کراویں میرے تو جتنی ہو سکے میں انہاں دی حوصلہ افزائی کراں. یہ آزاداری دا مستقبل ہے، ماں پیو نو بہنا بھراواں نو نصیب ہون. بات دا رخ نہ بدل جائے جی، میں اس پاسے نہ ٹوٹ جاواں. جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں آغاز مجلس او قبلہ میں چاہ رہا ہوں بچیاں تک میں پیغام پہنچا کے جاواں. اسے جی ٹی روڈ تے نا قبلہ ایک دن میں سفر کر رہا ہی تے میں منڈیاں نو آکھیا رکو وضو بھی کر لویے، اے مسجد ہے تے 5 منٹ سانس لے لویے، اگے پھر جتھے پہنچنا ہے انہاں دے بار بار فون نے بھئی مجلس سے تسی سیدھا ممبر تے آنے بندہ پڑھ رہے. میں وضو کرن واسطے قبلہ رکیا تے مسجد دے دروازے تے بورڈ لگویا ایک خاص مسلک دا نام. میں کدی کسے مسلک تے زندگی گزر گئی میں بیس نہیں، اے فلاں مسلک دی مسجد ہے، تلے لکھے نوٹ
اس کے علاوہ اس مسلک کے علاوہ میں نے دیکھا جی اس مسلک کے علاوہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آیا پیش نماز کی اجازت کے بغیر تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. یعنی اللہ مسجد کس دی ہے جی؟ گھر کس دا ہے؟ یاد رکھنا اللہ دا صرف ایک گھر ہے جس دا نام ہے بیت اللہ، جدے تے قرآن دی نص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس تو علاوہ اللہ دا گھر کوئی نہیں. بیت اللہ فقط ہی اللہ دا گھر ہے، اصل گھر ہوئے. باقی کالے کھامڑے تو مکے تک ہر مسجد کعبہ دی شبیہ ہے. تو جیڑا بھی بندہ مسجد بنے دے نا وہ مننے یا نہ مننے وہ قائل ہے بھئی شبیہ بناونا ثواب ہے. بڑی مہربانی. مذہبی شبیہاں دے بزرگ علماء ذاکرین تو انہوں کئی مجلساں سنا گئے بھئی اصل قرآن نبی دے سینے چ ایسے ہی ہے جی. جیڑا پاک مصطفیٰ قلب رسول تے نازل ہویا وہ قلب رسول ہے. جیڑا ساڑھے کول قرآن اس قرآن دی شبیہ. اصل گھر اللہ دا کعبہ، جیڑی میرے کول مسجد وہ کعبہ دی شبیہ. تے پھر قرآن پڑھن دا بھی اجر دس دن بھئی زیارت کرنی ثواب ہے، مسجد جا کے صرف بیٹھنی ثواب ہے. تو یہ دا مطلب ہے زبان نال اقرار کرے نہ کرے کوئی، عملاً ہر کوئی مندے جو شبیاں اسلام میں صرف جائز نہیں وسیلہ عبادت. مہربانی. اب میں سوال کیتا ہی جی مسجد کس دی ہے؟ بیٹا تو سب بولنا ہے اللہ دی. جڑا بندہ نماز پڑھن جا رہے وہ بندہ کہندا ہے تے نماز عبادت کس دی ہے؟ اللہ دی. اب گھر اللہ دا، بندہ اللہ دا، عبادت اللہ دی، پابندی بندیاں دی. فلاں آ سکدے یعنی جیڑا میرا نظریہ مندے وہ آوے، جیڑا میرا نہیں مندا وہ نہ آوے. یہ مسجد تک پابندی. مسجداں ونڈیاں گئیاں، جیڑا میرے طریقے نال نماز پڑھے وہ اللہ دا سجدہ کرے، جیڑا میرا طریقہ نہیں مندا وہ اس مسجد وچ نہ آوے. اس حد تک ہر عبادت گاہ بھائی جان تقسیم. کالا کھامڑا تو نارتھ ناروے تک امام حسین علیہ السلام دے امام برگاہ جتھے 6 مہینے دن نے 6 مہینے رات ہے. اتھے بھی بادشاہ دے نام دا گھر بنے ہوئے. تساں سوشل میڈیا دا دور ہے بیٹا، نیٹ تے یقیناً زیارت کیتی ہو سی. من کوئی روح زمین دا ایک امام بارگاہ وکھا، بادشاہ حسین دا کوئی ایک گھر ایسا وکھا جدے دروازے تے بورڈ ہوئے فلاں آئے فلاں نہ آئے. بھائی کیا کہنے. یا علی علیہ السلام کوئی پابندی ہے جی؟ اج مجلس ازا ہے کالا کھامڑا اشتہار بھی ہیں. خیر ہے جی، خیر ہے، خیر ہے، پنکھے دی خیر ہے، آزاداراں روے ساڈی خیر. اشتہار پڑھو. اشتہار تے بابا جی بھائی جان زوار جی کوئی لکھے ہوئے بھی فلاں بندہ آ سکتا ہے. امام بارگاہ دے اگے کوئی بینر لگا ہوئے. کوئی مذہب قید نہیں، کوئی عقیدہ شرط نہیں. ایک شرط ہے دروازہ حسین تے آن دی بھائی جان، ایک شرط ہے اور وہ ہے انسانیت. کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرقیاں دے محسن نہیں. لقب کیا ہے؟ محسن انسان. یعنی جیڑا نسل آدم چوں انسانیت رکھن دا دعوے دار ہے او میرے بادشاہ حسین دا ممنون. بزرگاں سنے ہو سی پرانے مداخان نا جی ایک مسدس پڑھ دے ہوندے ہیں فرمان مصطفیٰ دا جنت حسین دی. انسانیت تے حسین دا احسان میں نے بڑا پیارا لگتا ہے جی. بزرگ مداخان مسدس پڑھ دے ہیں، شعر پڑھ دے ہیں. ماں پیو دا احترام، دھی بہن دی شناخت. مسلمان شیعہ سنی تو دور دی گل ہے، بزرگ پڑھ دے ہیں ہندو بھی من گئے نے عنایت حسین دی. بڑی مہربانی. جو کچھ انسانیت ہے وہ حسین دا احسان.
یہ جڑا میں شعر پڑھے نا، ماں پیو دا احترام حسین دا احسان، ماں بہن دھی، اب بندہ گھر جاوے نا جی، 4 رشتے گھر وچ متوقع، ماں بہن بیٹی زوجہ، جس بھی ذی شعور نو انہاں 4 رشتیاں دی تمیز ہو جائے او انسان ہے اور ممنون حسین ہے۔ اسلام مذہب اسلام میں جو کچھ باقی ہے وہ دی بقا دا نام امام ہے، مسجد وچ اذان ہے، احسان ہے امام حسین دا۔ نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، بس سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اذان ہے بوجہ امام حسین۔ چلو بلال کاظمی دا شعر یاد آ گیا، انڈیا دے شاعر نے بلال کاظمی، انہوں نے ایک شعر کی بلا من یاد آ گیا، وہ میری گل مکمل ہو جائے گی، میں اگلی سنا لاں گا۔ وہ فرماتے ہیں نماز روزہ حج و زکوٰۃ باقی ہیں، نماز باقی ہے، روزہ باقی ہے، حج باقی ہے، زکوٰۃ باقی ہے، یعنی جتنے گنے جا سکتے ہیں ایک مصرے انہیں چند مثال دے طور تے گنوا کے پوری شریعت سمجھ لو۔ نماز روزہ حج و زکوٰۃ باقی ہیں، میں نے ویکھنا جی، نماز روزہ حج و زکوٰۃ باقی ہیں، ابھی بھی پوچھ رہے ہو کہ کربلا کیا ہے؟ بڑی مہربانی جی، بسم اللہ قبلہ۔ اچھا سبحان اللہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا میرے تے سوال کرو، حضرت امام حسین علیہ السلام نو پوری کائنات جھک ونے، 7 ارب انسان کم و بیش رہندے جی، یہ 7 ارب سارے بیٹا چاچا جی بھائی جان قبلہ، یہ 7 ارب در حسین تے جھک جائے، امام حسین نو پھر بھی کوئی فرق نہیں، مورے نبوت دے سوار۔ ہاں ہاں ہاں، الحسین منی و انا من الحسین دے مصداق، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، محسن انسانیت۔ اس 7 ارب بندے جھک جان، فرق پھر بھی کوئی نہیں، ساری کائنات حسین دی دشمنی کر لوے، کوئی ایک بھی جھکن والا نہ رہے، فرق حسین نو پھر بھی کوئی نہیں، عظمت تے کوئی حرف نہیں آندا، نہ چھڑ جائیں نہ جھک جائیں۔ ایک بندہ بھی یا حسین آکھن والا زمین تے نہ رہے، اللہ عرش تے حسین دا ذکر کرانا ہے۔ متا کوئی سنن پڑھن والا، مجلس کران والا، 3 حصے نے نا جی، مجلس دے بانیان، ذاکرین، علماء، خطباء اور سامعین، متا انہاں 3 چ کوئی سمجھے جو میں مجلس کروا لی، مجلس پڑھ لی یا سن لی تو میرا کوئی احسان ہے، اگر اتنا کام کر لوے تو پھر شکرانے دے نفل پڑے کہ میں مجلس سنی اللہ دا شکرے، میں مجلس پڑھی اللہ دا شکرے، میں مجلس کرائی مالک دی مہربانی ہے۔ ایک کام اللہ دا ہے جڑا اللہ اپنے بندیاں تو لے رہی ہے۔ آیت ہے نا، اذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا، جیسا اللہ دا ذکر حسین کیتا ہے کوئی کر نہیں سکتا کائنات وچ، نہ امام حسین علیہ السلام تو پہلے نہ بعد وچ، قیامت تک ایسا ذکر حسین ذکر خدا کسے نہیں کیتا۔ بھئی دیکھو خنجر تلے نماز تے نیزے تے قرآن، ایسی ہی ہے نا جی، نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، نہ ایسی کوئی نماز پڑھ سکیا، نہ ایسا کوئی قرآن پڑھ سکیا، نہ پھر کسے پڑھنا ہے، نہ ایسا سجدہ ہونا ہے، نہ ایسی تلاوت ہونی، تو پھر اللہ دا ذکر حسین خنجر تلے بھی کیتا ہے، نیزے تے بھی کیتا ہے،
تو اب اللہ وعدہ کیتا ہے میں تیرا ذکر کرے سا. گھبرا تو نہیں گئے؟ گل دے تو میں نتیجے تے آ گیا. میں فضیلت پڑھتا رہا تے اکھاں دا وضو ہوندا رہے اور میں اسے واسطے رخ نہیں بدلیا. نعرے لوان مقصد ہی نہیں. ایک بندہ بھی روئے زمین تے یا حسین نہ آکھے اللہ عرش تے ذکر کرا لونے. پھر میرے تے سوال کرو نا یہ ہر کسی نو دعوت کیوں دینا ہے آؤ حسین دی مجلس ہے. اتھے قید کوئی نہیں, اتھے پابندی کوئی نہیں, اتھے شرط کوئی نہیں. سارے احباب نے تاریخ یا پڑھے ہو سی یا سنے ہو سی. آتش ابراہیم دا واقعہ عراق وچ بابل دے مقام تے اج بھی وہ جا موجود ہے. میں اکھاں نال کئی دفعہ ویکھی ہے جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے اگ وچ سٹیا. اگ لگی ہوئی ہے میلاں وچ, کئی میلاں چ اگ. تھن دو حیواناں دا کردار مل سی. آتش نمرود دے واقعے چ دو حیواناں دا, بہت اختصار نال آخری بات کر رہا. دو حیواناں دا کردار ہے, ایک چھپکلی ایک ہدہد. حشرات جو چھپکلی ہے, پرندیاں چوں ہدہد ہے. یہ دو کام پہ کر دیں. چھپکلی جتنی قریب جا سکتی ہے ناگ دے وہ قریب جا کے پھونکا مار دی. جو اے اگ جتنی میں ودا سکاں بولو انہوں میں بڑھا لواں, اگ دے شولے اور بلند ہوں. یعنی نمرود دی خوش آمد وچ پھونکے مار دی. ہدہد کیا کر دے جی؟ پرواز کر دے, قطرہ پانی دا چونچ وچ پاندا ہے, میلاں چ پھیلی ہوئی اگ تے سٹ دے. ہدہد تو کسے پوچھے کی پیا کر دے؟ اس آخیا جی پانی سٹنا جتنی گھٹ سکے. میں بجھا تے نہیں سکدا, میں بجھا تے نہیں سکدا, مگر کوشش کراں جتنی گھٹا سکاں اتنی گھٹاواں. اب کسی بھی بندے دے سامنے اے دسو بھئی میلاں چ اگ لگی ہوئی ہے, حد نگاہ کے بلا سن لونا گل, حد نگاہ تک اگ دے شولے, وہ چھپکلی دے پھونکے نال ہی فرق کوئی نہیں پوندا, وہ ہدہد دے سٹے قطرے نال بھی فرق نہیں پوندا. چھپکلی دی پھونک نال بڑھ نہیں سکدی, پرندے دی چونچ دے قطرے نال اگ گھٹ نہیں سکدی, مگر دوواں دے کردار تو پتہ پیا لگدا ہے کون کس دے نال ہے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. گفتگو نہیں بھائی, گفتگو نہیں بھائی, عزیزان گفتگو نہیں, مہربانی گفتگو نہیں میرے بیٹے. مجلس پاک دا ماحول ملحوظ خاطر نہ میں کدی داد منگی نہ کدی نعرہ مارن دی منت کی تھی. صرف مظلوم دی کچہری وچ بیٹھنا انجے جویں بندہ معصوم دے سامنے حاضر ہووے. نہ یہ نہ مذاق دی جگہ ہے نہ لطیفیاں دی جگہ ہے. جدیاں ضروری گلاں ہن اے حد اس تو باہر ٹر جائے جیوں دل مرضی کردا رہے. جیسے آداب مسجد ہیں ویسے آداب مجلس ہیں. آداب نو ملحوظ خاطر رکھ کے میرا عزیز بیٹھنا ہے. ختم میری مجلس, پہلا حصہ تمام, پہلی رکعت نماز اصول دی قبلہ مکمل. دوواں دے کردار تو پتہ کی پیا لگدا ہے کون کدے نال ہے. چلو ہور سوکھا کراں. چھپکلی تے ہدہد دے کام تو پتہ لگدا ہے. اللہ دے نبی نال کون ہے؟ اللہ دے دشمن نال کون ہے؟ تو بھی مجلس وچ آ جا, امام حسین دے ذکر وچ بہ جا, اے رستے دی رکاوٹ نہ بن. تیرے آن نال ہی کچھ نہیں فرق. میں پہلے آکھے کائنات پوری آ جائے تاں بھی فرق کوئی نہیں, کائنات پوری چھڑ جائے تاں بھی فرق کوئی نہیں. نہ کسے دے آن نال فرق, نہ ہی کسے دے آن نہ آن نال فرق. مگر اگر مجلس وچ آ جائیں گا تے نبی نو پتہ لگے گا میرے حسین نال کون ہے, یزید نال کون ہے. بڑی مہربانی تواڈے سنن دی کیا بات. اللہ تن سلامت رکھے. جدوں نمرود دی اگ ہر طرف پھیلی ہوئے تو پھر بجھا نہ بھی سکے نا. مجلس دا سبق جی بیٹیاں واسطے, بندہ نہ اگ بجھا سکے کم از کم او ہدہد والا کردار ذہن وچ رکھے. مالک دی بارگاہ وچ سرخرو ہو جائے. جو جداں تواڈی دشمنی ہر پاسے آئی, جتنا میرے تو کوشش ہو سکتی آئی میں کردا رہا. اور تو انسان بناون واسطے اتنا حسین دے گھر دے پتر نہیں رلے جتنیاں دھیاں رلیاں. مہربانی.
بڑے آرام نال سکون نال حوصلے نال بابا جی سرکار نو لے آؤ ممبر پاک تک تشریف فرماؤ پھر میں 2 سطر آکھا بابا جی بسم اللہ بابا جی اجازت ہے سید زادہ تشریف لے آئے مالک اپنی پناہ وچ رکھ مخدوم عالمیان قدم قدم تے سید زادے دی حفاظت فرما لو جی ازادار بھی تشریف فرما ہو گئے مرشد پاک بھی تشریف لے آئے جنہیں خطاب کرنے وہ بھی آ گئے ماحول بن گیا تو پوری عبادت کر لی ایک ہائے تمام کر دیں دی نوکری اس تو گئے ہے تکمیل تسلی کتنا ایک روز میں آکھے انسانیت بچان آستے اتنے حسین دے گھر دے پتر نہیں رلے مجلس چاند دی وجہ پہ دستاں جو کیوں بلائے جتنیاں میرے بعد شادیاں پاک دھیاں روئی میرے تو پہلے سید زادہ پڑھ دے پہ ہم پاک جی بسم اللہ واہ بھائی واہ میں یہی پڑھنا ہے میں یہی عرض کرنا ہے سید زادہ توڑے مقامی ذاکرن پاک نبی دی پاک دی دے 2-4 دکھ نہ پڑھیں وہ وطن تے قتل ہونا لی بطول سلام اللہ علیہ اور عزیزان دی طرفوں جہاں دکھ پڑھن میرے ذمے نے وہ پردیس سے رول کے مرن والی مدینے والی بھی اپنے آپ نہیں مر گئی شام والی بھی اپنے آپ نہیں مر گئی چلو ان آکھا مدینے والی نو وطن تے مار دے رہے شام والی نو 45 شہران جتھے جدہ دل آکھیا اس ماریا ہاں چلو ناظم ممبر بھی ہیں سردار بھی ہیں دعاں دے مرین دا انداز بھی ایک کے با اقبال شاہ جی سرکار تو دعا لے کے سیال کوٹ دے شیعہ سنی دے حوالے دعاں نو ایک انداز نالی ماریا نے ایک دے ہاتھ مصروف کر کے ماریا نے دوجی دے ہاتھ مجبور کر کے ماریا نے میں بسم اللہ کرا میں 1000 دفعہ بسم اللہ کرا مدینے شہید ہونا لی دا بھی ایک کلی گواہ شام شہید ہونا لی دا بھی ایک کلی گواہ جیڑا مدینے آلی دے قتل دا گواہ ہے وہ پانی روندے ہیں جیڑا شام آلی دے قتل دا گواہ ہے وہ خون روندے ہیں جیڑے مدینے چلی جانو نبی دے امرج پابندن جو مدینے ہاتھ نہیں چانا جڑے شام میں چلی جانو توک بیڑیاں کھڑیاں زندان دی چھت کوئی نہیں حتیٰ کہ میں باوجی تک پڑے دروازہ کوئی نہیں دروازے بند کر کے تالے انہاں قید خانے لائے جان دیں جتھو قیدی دے نکلن دا اندیشہ ہوئے شامی مطمئنان جدے نال ماں بہن تے دی قیدے اس کتھے جانا ہے کپیاں دے کھلے وال ویک ویک کے بالکل قریب تو ایک وین کرنے مولا میرے عزیزانو بہت زیادہ اس مخدومہ دا صدقہ رزق دین ترقیاں دین خیر و برکت دین گھر وسن اور مظلوم کربلا دی ازاداری دا مظلوم دی زخمی دھی دے کرنا دا صدقہ بڑا نازک وقت ہے بڑا اوکھا دور ہے ہر قسم دے دشمنوں تو مالک اس نعمت عظمٰ نو محفوظ فرما رونا لیں دیاں نسلہ سلامت بڑا خوبصورت ماحول ہے تواڈی مدد نال آنسو آندے نے پہ پھپیاں دے کھلے وال ویکھ ویکھ کے جدا جگر دے زخم زیادہ ڈکھن آنا پھر علی زین العابدین پتر نو نال لے کے زندان دے دروازے چھپاندے ہیں بھائی ساؤنڈ والے ذرا مائک کھول دیو میں دور بھی ہوں تے آواز پہنچ دی رہے رخ کر بندے ان گلی والے پاسے تے سر جھکا کر کے اپنے نقصان دا حساب کر دیں پھر معصوم آ بیٹھتے ہیں کول کس لئے براد زنجیر چم کے ایک سوال کر دیں سجاد چھت کوئی نہیں میں روز وکھ دیاں صبح دے ٹائم پرندے قطاراں بنا کے
گزر دین شام دے ٹائم واپس ویندن ایک کدھر ویندن بھجن مالک رو رو کے فرماویں نہ صبح ویندن رزق دی تلاش وچ تے شام نو وقت پہچان کے گھراں نو ٹر ویندن سجاد پرندے وطناں تے ول ویندن جی مخدومہ ول ویندن ہیں سجاد کدی میں بھی شام وچ وجنا ہے پھر زیر لب خود کلامی دے انداز چاکھنا اور کوئی ونجے نہ ونجے تیں کوئی نہیں ونجنا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یہ پوچھ دی کیوں آئی اگلے 2 منٹ بعد میں عرض کرنے اور پھر کم از کم 7 کتب پاک مخدومہ دے دکھاں تے میرے کولن صرف بی بی دے رون دی وجہ تو شام میں زلزلہ نہیں آندا صرف وین نن کر دے اس نو آکھ دن بابو صغیر میں کئی دفعہ دا شام دا زواراں دیاں بہنا سمیت میرا اللہ پاک بادشاہ دیاں دے رلن دا صدقہ انہاں رونا لینو اتنا رزق دے شام منجن تے گھر دی غیرت نال ہوئے پھر انہاں نو ذاکر عالم تو پوچھنا نہ پوے جو علی زین العابدین دی اکھی دا خون کفن وچ کیوں نہیں رکدا یا حسین یا حسین بڑی سونی ابتدا الحمدللہ ہر اکھ دا وضو ہو گیا 5 to 7 منٹ مزید دے دیو تے میں بابا جی دے حوالے ممبر کراں غربت سادات تے روندیاں نہ تھکن والے شریفوں بی بی باندیاں نے اس رستے تے اور ایک لفظ آکھاں میں تاریخ دمشق پڑھ لونا شام دے یہودیاں عیسائیاں نال بھی عورتاں ہونا رہا تو او بازار ہی چونن گزر دے تھوڑے بندیاں سمجھے بازار شام ہی چون عورتاں نال ہونا جنہ دے مذہب وچ پردہ کوئی نہیں وہ بھی نن گزر دے اسے باب الصغیر چھوٹا دروازہ جتھے آج معصوماں دفن ہیں اتھوں ہی گزر دیاں پھر عورتاں ویکھنا نہ چھوٹی جی بچی ساری زخمی تے قیدن پھر بیبیاں سوال کرنا تے حسین دی خطبے پڑھنا بی بی فرماویں نا جیڑا فتوی لا کے انہاں قتل کیتا ہے وہ جھوٹ ہے جیڑا کربلا کٹھا ہے وہ رسول دا پتر ہے واہ بھائی واہ جیڑیاں زندان وچ کہہ دین او نبی دے گھر دیاں دھیاں شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ جھجک کے نہیں جیوں دل کرے لگے میں آزادار دا رستہ کدے نہیں اگے آنا چاہو تے آ جاؤ اتھے بیٹھن دی جگہ نہیں تے اور قریب آ جاؤ کدے ہی نہیں ویندی مجلس جتنی نصیب چاسو لکھے نے مالکاں او ضرور آنے نے بی بی دے خطبے دے اثر تو قاتل دے شہر وچ ہائے حسین دیاں صداواں بلند ہویاں آسان سمجھا رہے ہیں غریب دی آزاداری شروع ہو گئی اپنی شکست نو سامنے ویکھ کے ایک رات یزید حجت خدا نو دربار بلوائے دروازے چ بیٹھ کے خطبے پڑھن والی تہاڈی کی لگدی ہے بہن کیوں روندی ہے کیوں خطبے پڑھدی ہے فرمایا 4 قدم تے بابا قتل ہوندا ڈٹھس تے صرف شام دیاں عورتاں نو وہی دسدی ہے اے بے حیا ہس کے آدھے آج دے بعد او نہ دسے فرمایا 4 سال دسانے 4 قدم تے بابا قتل ہوندا ڈٹھس میں کیویں روکاں اے بے حیا ہس کے آدھے تسی روک سکدے ہو یا میں شمر نو بھیجاں میں بسم اللہ کرا شمر دا نام آیا امام دی اکھاں وس پئیاں خون چوکھا لڑیا بدن کمبن لگ گیا فرمایا او دے تو میرے پردہ دار بونڈر دین شمر نو نہ بھیج طریقہ دسدا عمل کر بابے دا سر دے میں سر لے جا سا میرا وعدہ ہے میری بہن دے علاوہ کوئی ہاتھ نہ لے سی تے تیرے کول سر واپس آن تو پہلے وعدہ ریا نہ ہوسی نہ روسی میں بہت سارے جملے بیٹا چھڑ کے عزیزم تے نتیجے تے صرف 2 وین کرنا چاہ رہے ہیں سر منگائے طاہر نامی حبشی مومن نے اس نو حکم آئی جو مظلوم دے کٹے سر تے ظلم کیتا کر مگر ظلم نہیں کردا رات دے ویلے گھر دے دروازے بند کر کے صندوق کھول کے مظلوم دا سر کٹ کے کٹیاں رگاں چم چم کے طاہرہ دائی تواڈے قتل تے گل موک ویندی اے دی جُتی شام نہ دی ڈلی رات لے جو سر منگوائے نا دربار دے سپاہیوں نو سر دے کے حبشی مومن کلا رو رو کے دعا بیٹھا منگ دے اللہ جانے ڈلی رات لے غریب تے پھر کیڑا ظلم ہے امتیاں میں تفصیل نہیں پڑھ سکنی جو سپاہیاں سر علی زین العابدین دے حوالے کیویں کیتا ہے بس سپاہیاں سر دے دیتا قیدی دے ہتھاں تے زخمی دا سر آ گیا چمدے اندن روندے اندن پیو پوچھے سجاد داڑھی چٹی ہو گئی جی بابا تواڈی بھی تے کربلا داڑھی سفید ہوئی ہے
علی زین العابدین کیویں ہوندی ماں اکبر دے سینے چوں برچھی کڈی ہے ان زنجیراں والے مصروف ہتھاں تے سار قریب کر کے پیو دے زخمی ہون چوم کے آدن بابا اکبر دی برچھی کڈنا سوکھے پھپھیاں تے بہناں نال کدی اس بازار واہ بھائی واہ کدی اس دربار کدی اس زندان کیا کہنے سلام سیال کوٹ الحمدللہ رب العالمین چار بندیاں دے شور دا نام مجلس نہیں اول تو آخر تک با جماعت عبادت پی ہوندی الحمدللہ آنسو مالک عبادت اے نعمت عظمت و نصیب رکھ پھر دوجا سوال کی تنے باکر میری دید کے حال ہے میں ٹردیاں آنکھیں آئی نا میری دید خیال رکھے حسین باکر سے کہہ رہے تھے میری معصومہ کو ساتھ رکھنا شہید محسن نقوی لکھ گئے حسین رو رو کے بیان دن سفر کے ہر موڑ پر یہ بچی تجھے دلا سے دیا کرے گی جی بابا سانو تسلیاں دین دی ہے تے جی میں نب دی پہینے آ کے آپ سے ویکھو ادھو سر لے کے سجاد ٹورن ادھو معصومہ میں بھی دھیاں اللہ پیو دی دا رشتہ بڑا عجیب ہے پتر سوال کرے نا بندہ کدی کدی ٹال ویندے کچھ منگے بیٹا پیسے نہیں حالات نہیں ٹھیک میں مصروف ہاں تے دھی چا منگے کچھ بھی شریف پیو دی کوشش ہوندی میں اتنے تین گھر نہ جاواں جتنے تین دھی دی فرمائش پوری نہ دھیاں دے دوک شاءاللہ اللہ کسے نو نہ بھی کھاوے شاءاللہ دھیاں کسے دیاں اوکھیاں نہ ہوئے بہوں جو اوکھی ہوئی ہے نا مظلوم دی تھی جہندہ بستر آئی امامت دا سینہ اس زندان دی ترٹی ہوئی دیوار نالو ایک مخدوش اٹ الگ کر کے مجبور ہتھا نال مٹی جمع کر کے زخمی سار نو سکون دین واسطے نرم تکیہ تیار کیتا شاباش 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 آفرین سمجھ کے ہائے کرنا لے شالا اپنے کسے دکھے چاہائے نہ کرو اوندے تے رکھے اثار تھوڑی دیر میں پہلے پڑھے ہے سوال جو ویر تے سوال کر دیا میں کدو زندگی نہیں چاہتی کیوں پوچھ دیا میں شام چو کدو جاؤنا ہے انہیں زخمی سار ادھر سجاد چل پین دربار چو سار لے کے ادھو معصومہ زخمی سار رکھے ہے اس دن تک ستی نہیں 3 سفر آئی 13 سفر آئی یا 5 ربیع الاول آئی کربلا تو لے کے شام تک انہ دن سوندی نہیں اگر نکن گلی مکا گئن کیوں نہیں سوندی جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی ماتم نصیبوں نے ہاتھ مظلوم کربلا دی پاک مزار نال مسن جا رہے ہیں میں 2-3 منٹ دے بعد ایک وین کر کے بابا جی نو ممبر دے کے میں سلام پیا کردہ آج سر رکھے اس نرم تکیے تے نرم تکیہ ہی پڑھانا جی میں تو امتیاں نرم تکیے تے سر رکھ کے اکھاں بند کی تین بابا جدہ کربلا چو ٹردی پئی آئی نا تو اڈے قاتل رون نہ ہی دیتا بابا میں تو اڈی تقسیم لاش تے وعدہ کیتا ہی آج رون نہیں دیں دے تے میں جا رہی ہاں شام میں ویکھنا بھائی جان نیاز حسین میں ویکھنا آغاز مجلس آزادارہ آنا ہے تے نالے میں پہلے بھی دسے میں رستہ کدی نہیں روکیا جدہ جیویں دل کرے جتھے دل کرے اوتھے تشریف لے آوے امام حسین علیہ السلام دی صفحے آزاد تے میں نوکرہ تسی بادشاہ دے مہمان ہو نوکر بادشاہاں دے مہماناں دے رستے نہیں روک دے جیوں دل کرے لگے آؤ میرا کام ہے میں عبادت کرا اے جڑے ہاتھ بلندن مظلوم دی پاک مزار نال ماتسوں میں بابا میں توڑی لاش تے آکھے آئی آج رون نہیں دیں دے میں جا رہی ہوں شام اگر میں شام جو واپس آئی تو توڑی قبر بن گئی اسی میں قبر تیار ہو ساں بابا آج منت پہ کر دیاں میں معافی منگ دیاں میں کربلا نہیں آ سکتی جے مل نہیں تے شام آ اللہ مان آواز کھول بھائی ساؤنڈ اللہ مہربانی کر میں صدقے ہو جاؤں میری 1000 زندگی قربان ہو جائے جے بابا میں ملنا ہے تے شام آؤ انشاءاللہ دریا بدر مجلس ہے شاید 19 ذی الحج نو 8 بجے شام میرا وقت ہے میں نوکری کرساں معذرت اس وقت یاد نہیں رہا انہاں زادار تے نگاہ پی بشرط زندگی 8 بجے دریا بدر ہی ہے نا جی میں زندگی باقی انشاءاللہ مفصل مصائب جیڑا رہ گیا اتھے پڑھ دے ساں 2 وین سنو بی بی آکے میں نہیں آ سکتی معافی دے اکھاں بندن تے بابے دی زیارت ہوئی مالک فرمایا میں ہونے تیرے ویر نہ لاساں تیرے دکھ بہت ود گئن میں تن اپنے وطن تے لے جا ساں بی بی اٹھ پین وقت دی چھوٹی بطول نو پتہ لگ گیا جو میری زندگی موک گئی جڑیاں بچ گئیاں وہ دیوار نال بیٹھیاں ایک ایک پردہ دار نو آکھیا لمبا سفر آئی اوکھیاں منزلان میری وجہ تو کوئی دکھ آیا ہوئے تو میں معافی منگ دیا
پھر میرے مرحوم چاچا بزرگاں سنے ہو سی یقیناً مولوی غلام باس لوتکی صاحب حاجی ناصر صاحب دے والد وہ اتنے لفظ پڑھ دے ہوندے ہیں حضرت فضا نو الگ لے جا کے حسین دی ایسی گل کی تھی جو فضا اچھے وین شروع کیتے عالیہ مخدومہ پوچھے میری دی کی آدھی آئی فضا رو رو کے آدھی ہے پتہ نہیں میں مر کیوں نہیں گئی میں وکھرا لے گئی تے ہولے ہولے آدھی آئی میں بابے دسے ہونے میں مر جاؤنے دشمن زمانہ پردیس دا معاملہ ہے میرا امام بھرا کل ہے دادی احسان کرے جدا میں مر ونجا میرے قیدی بھرا نال میرا جنازہ چلاوے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اعظم اللہ ہو یورکم اعظم الشاباش شاباش شاباش مرحبا بھائی یہ تھے چھڑ جانا تے اپنے بعد آپ ہی پڑھنا ہے صرف 1.5 وین کرن لگا اتنے تک بابے دی خوشبو آئی بی بی نگاہ کی تی تا امام بھرا دے ہتھاں تے زخمی بابے دل سارے بیٹا بڑا خلوص آئی توڑی صاف بچھانے کوئی ایک قضادار ایسا نہیں جنہوں مخدومہ ہے آنسو دی خیرات عطا نہ فرمائی ہوئے سار ڈٹھا تے دوڑے مگر جھن پہ بی بی جنے تے علی زین العابدین فرمایا اوکھینوں میں تو انہوں تھے بابا ملا ماں زمین تے لیٹ گئے برا سر دیتا اتھے سر رکھ کے پہلی گل کی نے بابا آج دلے ادھار میرا لہاؤ معصومہ کیڑا ادھار فرمایا بابا جدو مدینے وستے آسے تو سفر تو ہٹ دے ہو نہ تیا دے ہو میں سفر اس تھک گیا میرے سینے دا سکون بیٹی میرے سینے تے سماؤ بابا میں تو اڈے سینے تے سمدھی آئی تُسی آدھے میری تھکان مک گئی آج میں پیا دیاں میں تھک گیا واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ وہ اقبال شاہ جی قبلہ بی بی دی شہادت دا مضمون صرف شیعہ واسطے نہیں مذہب بندے دا کوئی ہوئے جیڑا صاحب اولاد حسین دا خرچہ ویکھے ایڈی چھوٹی تک قاتل دی دین ہوئی کوئی کچھ نہیں آتا پھر حق بندہ ہی نہ پہلے دکھ اپنے دستے نہیں توڑے جتنی دکھی جتنی زخمیاں پہلے بابے تو پوچھے نا یابت منزل لذی خازہ براسا کبدام انہیں ظلفان تے نگاہ پہی نا تے سرخ تے داڑی در رنگ تبدیل تے بم زخم پہلا سوال کیتا نے بابا ہے توڑے سار نو خون دا خضاب کہن دیتا ہے بابا وہ کون آئی جیڑا توڑی گردن تے خنجر مار دائی پھر خیمیان ویک کے ہس دائی بابا جس تو انو ماریا توڑے بعد اس میں بڑا ماریا بابا خیمے لٹے نے آگ لائی نے بابا سن آن چاڑ اٹھاں تے چڑھایا نے میں نہ بچیاں واسطے جڑے بچے مجلس سے جاندے نہ انہاں واسطے ادھا منٹ ہر مجلس سے لے کے دسنا جو آن چاڑ اٹھ کی ہوندا ہے بیٹا اٹھ دی صفت ہے او دی خاص عمر ہے او پوری ہوے تے کسے نے سواری کرن دیندا ہے اٹھ دی عمر پوری نہ ہوئے کسے نو دی کانڈ تے بٹھاؤ او زبردستی گرا دیندا ہے ہون سمجھ کے ہائے کر سکے تے بی بی پہ آدھے انسان انہاں اٹھاں تے بہایا نے جنہاں دی عمر پوری نائی پھر جے مرشد معافی دے ہو تو میں ستر انجی پڑھ دے ہوں جیوں ہے انجی پڑھ دے ہوں مصائب حضرت معصوم اللہ پہ لکھ دے بابا اٹھان دے بہانے سانو راج بڑا ماریا نے میں بین شروع کر لیندہ میں عزیز دے بیٹھن دے انتظار ہو گیا بابا ایک منزل تے میں دوڑ دے اٹھ تو رہ گئی آئی بلکہ ایک دفعہ نہیں کسے کمال لکھے بابا جی جو بی بی بابے نو آکھے میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ بابا میرا سر زخمی میرے کان زخمی بابا میرا چہرہ زخمی بابا میرے پیر زخمی پھر نہیں گنے جا سکتے کتنے وین 13 17 21 مولا جان دین میں اگر گنن لگا تو پتہ نہیں شام ہو ونے یار جڑی دی اتنی دکھی ہوئے اس کو گن کے دکھ دسنے بہت سارے دکھ دسن دے بعد تھوڑی دیر چپ کر کے آدھی بابا میری پیاس حد تو ود گئی
جدو پیاس حد تو ودی ہے نا اشارہ ہی کردہ اس وقت بدن دا گوشت بھائی جان ہڈیاں تو الگ ہو گئے واہ بھائی واہ بابا میرے بدن چ پانی مکی ہے تے ہر کسے دی پیاس مکی میری نہیں مکی کر دے ہو ہائے حسین آدن کیوں رو رو کیا دیے پانی او ونڈدائی جس میرے دور لٹے آنے اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا جرکم اللہ اتنا چاندہ ہی جتنا سونا تو وین کیتا ہے میں بسم اللہ کرا مالک بیٹا تو بھائی جان زندگی دراز ہونے جیڑا پانی ونڈائی اس میرے دور لہائے آن بابا میں تھک گئی ہاں جتنے دکھ دس سکتی آئی میں دسین باقی دکھ میرے گواہ کولو پوچھ لے خانیوال ضلع چے 38 چاک اتھے دیکھ سید شاعرے اسد شاہ دا نام ایک ذاکر اسد شاہ نے ایک شاعر اسد شاہ ہے وہ باوی خادم حسین شاہ 38 والے بادشاہ نو ساری زندگی بند لکھ کے دیندا ہی تے بابا جی بند پڑھ دیا اے اسد شاہ دے لکھے ہوئے 2 وینن جڑے 38 والے ساری زندگی پڑھے اور 2 لفظ بھی اسے سلطان بادشاہ دا کر دے 2 وین بھی انہاں دے پڑھے ہوئے دوہرا کے بابا جی نو منبر دے کے جا رہے ہاں بی بی آدن بابا میری پیاس ود گئی میں بولن دے قابل نہیں رہ گئی جتنے دکھ گنوا سکتی آئی میں گنوائے باقی دکھ میرے گواہ کولو پوچھ لے حسین آدن کیڑے گوانی میں سجاد تو پوچھنا ہے باکر تو پوچھنا ہے تو اڈی ماں تو پوچھنا ہے یا پھوپیاں تو پوچھنا ہے سار ہور نیڑے کر کے آدھیے انہاں تو نہ پوچھ رخسار گواہ اے ندی تیری دے جیڑے شامی ازلا مکم آئے پہلے دور لائنے اللہ مان بیٹھ کے بیٹا بیٹھ کے جوانی مانے نیاز ہو جتنا دل کرے رویا کرو مگر بیٹھ کے اٹھے اس ویلے کرو جدا کوئی تابوت برآمد ہوئے آخری مداح خان پڑے منبر دے رہے ہیں بابا جی نو میں ایتھے ہی چھڑ جاندہ گر ازادار ٹور کے اگے نہ رہے ہوندہ میں ایتھے ہی سلام کر جاندہ آدھا منٹ اور دیو اے دکھ دس دی پئی آئی اور منبر دی بیٹا دیانتے جس دی سطر ہوئے میں ادھا نہ لے کے پڑھا جڑی اگلی پڑھن لگا شہید ملت علامہ اسیر کاظم جاڑوی دے درجات بلندوں میں اے او پڑھ دے ہوندے ہیں او فرمین دے ہوندے ہیں ایسا وین کی تصپوری شام میں زلزلہ آ جائے ہولے ہولے پیا دیے بابا 4 سالان دی بڑھڑی ہو گئی آئی ملانگ بے کے رو میں بھائی نیاز حسین بیٹھ کے رو وہ میں منبر پہ چھڑ دا نیاز حسین مجلس سے خلل نہ پاؤ بیٹھ کے عبادت کرو ساڑھے کو سنیا کرو تو سا اپنی عبادت کریا کرو نیاز حسین بابا جی تو آخری بندے تک کیا کمال لوگاں 4 سالان دی میرے وال سفید ہو گئے میری کمر جو گئی ہے میری بینائی گھٹ گئی پھر دکھ دستی دے سام مک گئے ہائے کر لمنا جنازے دے اعلان سن کے ہائے وہ کر دے جنہوں ٹور جانا لے دا دکھ ہوئے میں پھر بھی آدھا دکھ سنیں دی دے سام مک گئے میں سیدادیاں دا غسل پڑیا کدی نہیں تجہیز و تکفین رات مک گئی دن چڑھ پیا بھائی جان زندان دی چھت کوئی نائی علی زین العابدین بہن دا جنازہ دیوار دے سائے تے رکھے آئے بابا 38 والا پڑھدا ہوندائی جتنے تائیں جنازہ چھان تیری آہک بی بی رومن نہیں آئی دور بیٹھی رہی ہے قریب نہیں آئی واہ بھائی واہ یہ ہائے نہیں کی تھی او چمن دسے جڑی رون ماما بہنا بیٹیا جڑی قریب آ کے وین نہیں کیتا کوئی دور دی رشتہ دار آئی کوئی مہمان آئی کوئی کنیز آئی نہیں مر جانا لی دی سکی ماں آئی جدا دوپارہ دا ٹائم ہوئے سجاد بہن دا جنازہ دوپت لے کے آئے نا اسے لے اصغر دی ماں اٹھے پہلے جنازے علی نہیں ٹورے کربلا لے پاسے منہ کر کے آدھے نا اصغر ماں کلی رہ گئی ہے جیڑی میرے نال تیریاں گلہ کر دی آئی آج اوی مر گئی یا حسین یا حسین یا حسین حق ادا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین اہلیان سے الکوٹ آنکھاں 70 باوے مرحوم دی چھڑ جانا حق بندائی جو ہر بندے ماتم کر لیا ایک گل اصغر نال کر کے وہ جنازہ چاہ کے ٹر دے پتر دے سامنے آ گئی دوویں قیدی ہاتھ ودا کے دیدہ جنازہ ویک ویک کے آدھی ہے ایک لحظہ ٹھہر او غیور ملاحق ملہ تجڑی تے لائی وانج میرا مک گیا رشتہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین